شبر زیدی صاحب، اور ذرا بتائیں کہ ان کا کیا خیال ہے. انہوں نے اس پہ نوٹ وغیرہ بھی لکھا ہے. شبر زیدی صاحب، یہ تو سب مان رہے ہیں کہ یہ تو کرنا تھا، یہ تو لازم اور ملزوم تھا، اور اس سے آگے کس طریقے سے بڑھا جائے، اور اس وقت جو اتنی ہٹ ملی ہے عوام کو، اس کا کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نصیب درہ صاحب، ظاہبہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، آپ میری 21 دسمبر 2021 کی تقریر سن لیں، بالکل وہی ہو رہا ہے جو میرے ذہن میں تھا، اور آگے بھی وہی ہونا ہے جو میں آپ کو اب بتاؤں گا. مجھے جو تینوں حضرات نے باتیں کی، میں اس کو کوئی اس سینس میں آگے کے لیے بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں. اور اگر ہم گھنٹہ اس بات پہ ڈسکشن کریں کہ IMF میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے. یہ پاکستان کی معیشت جس شکل میں آج ہے، آپ اس میں کچھ بھی کر لیں، فرشتے بھی لے آئیں، یہ دکان چلنے والی نہیں ہے. آپ اس کو ہم جو باتیں یہ زبیر مطیع صالح صاحب کر رہے ہیں، میرے دوست ہیں، ثاقب شیرانی صاحب کر رہے ہیں، شہباز رانا صاحب کر رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، میں یہ ساری زندگی سے سن رہا ہوں. مگر یہ پاکستان کی ریاست ناکام ہو چکی ہے. اس کی ناکامی کو ایکسیپٹ کریں. اس کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا پڑے گا، یا لے جائی جا رہی ہے، لے خود جا رہی ہے. اس کو آپ IMF پروگرام کسی ریاست کو ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتا. پاکستان کے اگلے 5 سال کا کیش فلو نہیں مل رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس جو ریئلٹی ہے جو کہ ڈیفالٹ کی شکل میں موجود ہے، چائنا کا سی پیک سے زیادہ، سی پیک کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ میں کوئی چیز واحد چیز نہیں سمجھتا. اگر میں آپ نے مجھے کہا، مجھے ہنسی آ رہی ہے آپ کی بات سن کے کہ رشا کئی کا زون آئے گا، مجھے یہ سن کے نا ہنسی آ رہی ہے آپ کی بات پر کہ رشا کئی میں چیزیں بنیں گی. مطلب کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو مطلب اس کا مطلب آپ پاکستانی گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتے ہی نہیں. ایک سیکنڈ، معذرت کے ساتھ شبر زیدی صاحب، مجھے آپ یہ کہنے دیں، اب آپ کو ہنسی چاہے آئے، ہم تو کوئی مریخ سے تو باتیں نہیں لائیں گے. جو حکومت پاکستان پلان کر رہی ہے، ہم اس کو ریز کریں گے. آپ یقینی طور پہ اس پر اپنا تجزیہ دیجیے گا، لیکن ہنسیے نہ تو شاید اچھا ہو، لیکن فرمائیے گا. مقصد یہ ہے، مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور زبیر موتی والا صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ چائنا کی انڈسٹری ریلوکیٹ ہو کے پاکستان میں آ جائے گی، تو پھر ان کو پاکستان کے بارے میں نہیں پتا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں، وہ گورنمنٹ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے، لال بتی کے پیچھے لگا رہی ہیں. ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ہمیں تو سمجھنا چاہیے نا. میں یہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم لوگ دیکھیں، آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آپ نے کسی گورنمنٹ کے افسر کو کیوں نہیں بلایا؟ آپ گورنمنٹ کے سیکرٹری کو بلا لیتی. مجھے بات کرنے کے لیے کیوں بلایا آپ نے؟ اس لیے بلایا ہے نا کہ آپ کو ان پہ یقین نہیں ہے، یا آپ ان کو صحیح نہیں سمجھتے. نہیں، میں کریٹیک چاہتی ہوں، ان کی کریٹیک چاہتی ہوں. اور چین نے جب آپ کے ساتھ رشا کئی کا جو رشا کئی پہ آپ سے اگریمنٹ کیا ہے، تو چین کو بھی نہیں معلوم کہ وہ یہ کر نہیں پائے گا. یار میری بات سنیں نا، رشا کئی میں کیا چاہ رہے ہیں آپ بھائی؟ کون سی رشا کئی؟ کدھر کی رشا کئی؟ آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ روزانہ 4 بندے آپ مار دیتے ہیں ٹیررزم میں. آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. آپ کس دنیا میں بیٹھے؟ دیکھیں، یہ تو لال بتی ہے نا. وہ ایک بندہ ہے پاکستان میں، وہ اپنے آپ کو ارسطو سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے. اس کی تو مجھے بعض دفعہ اس کی گفتگو سن کے میں TV بند کر دیتا ہوں. تو اگر آپ لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں تو آپ لیتے رہیں. جی آپ بتائیے، آپ کس چیز کو سیریس لیتے ہیں؟ جی آپ بتائیے گا. میں سیریس اس چیز کو لیتا ہوں. میں نے آپ کو ابھی آپ کے اپنے پروگرام میں کہا، آپ میری 21 دسمبر 2021 کی تقریر کو سن لیں. میں نے کہا تھا پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا ہے. آپ سارے ہنس رہے تھے. نہیں، کوئی نہیں رہا تھا. جی ہم آپ کو بڑی سیریسلی سنتے ہیں، ہم ہنس نہیں رہے تھے. میں جو کہہ رہا ہوں، میری آج کی بات بھی سنیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ IMF پروگرام پاکستان کے ڈیفالٹ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. پہلی بات سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل آ گئی. اردو بولیے آپ. آگے چلے. اب اگلے 5 سال میں پاکستان کے اندر $50 بلین کی شارٹ فال آنے والی ہے. $50 بلین، جو کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے. IMF کی رپورٹ کو پڑھیں تو صحیح. IMF کا یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ سائن ہو گیا. اس رپورٹ تو پڑھ لو خدا کی واسطے.
پڑھ تو لو. اچھا اس پہ لکھا ہے کہ پاکستان میں 50 بلین. دیکھیے پڑھ لی نا آپ نے, تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ بھائی وہ ایف ڈی آئی کیسے آئے گی اور کون لائے گا. اچھا یہ شہباز رانا صاحب کو کوئی جانب یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے جو فرمایا اور یہ ایف ڈی آئی کے بارے میں؟ جی شہباز کوئکلی. اچھا اس میں 2-3 چیزیں میں بڑی کوئکلی ایڈ کروں گا. ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ شبر صاحب کی بات کے اندر بات ہوتی ہے, جو اندر والی بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ والی بات, سمپل بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا تمام فوکس اس وقت پروگرام کے اوپر اس چیز کے اوپر ہے, میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن, اور یہ جون 2022 تک یہ چیز مکمل نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ابھی پالیسیز حکومت نے امپلیمنٹ کی ہیں یہ لانگ ٹرم چلیں گی. اگر یہ پالیسیز لانگ ٹرم چلیں گی تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم ایف جون 2023 کو واپس نہیں جا رہا, آئی ایم ایف سٹے کرے گا. جب سٹے کرے گا تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. ادروائز ڈیفالٹ تو پھر ہوگا اگر جون میں بھی پروگرام ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ حکومت جو یہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہوں اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے, تو پھر اس حکومت کو آج ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جب جون میں یہ چیزیں ان کا پروگرام ختم ہو جائے گا تو اگلا پروگرام لینا ہے, ادروائز ڈیفالٹ ہوگا. تو یہ ایک تو یہ اس کے اندر کلیئرٹی ہمیں لے آنی چاہیے. دوسرا, سی پیک کے اوپر ہم نے مرغی کو ذبح کر دیا, ہم انڈے کی طرف نہیں گئے. پلان یہ تھا جو سی پیک کی فیز 2 تھی کہ چائنا کی جو انڈسٹریز وہاں پہ ایڈوانسمنٹ جو ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی وہ پاکستان شفٹ ہوں گی, باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں وہاں شفٹ ہوں گی. بنگلہ دیش میں بھی وہ چلیں گئی, شاید کچھ انڈیا میں بھی چلیں گئی, ویتنام میں بھی چلی گئی. ہم لڑائی میں پڑ گئے, ایران لڑائی میں پڑ گئے جی کہ صوبوں نے کتنے ان کو دینے ہیں انسینٹیوز اور وفاق نے کتنے دینے ہیں. صوبوں کو پتا چلا کہ یہاں پہ رشا کا ہی زون بن رہا ہے, فیصل آباد میں زون بن رہا ہے, سندھ میں دابے جی میں بن رہا ہے. انہوں نے وہاں کے جو لوکل انویسٹر تھے پرائیویٹ, انہوں نے زمینوں کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ وہاں پہ فیکٹری لگانا انوائبل ہو گیا. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. شبر زیدی کہ ٹھیک ہے وہ ان کا اپنے ایک انداز ہے بات کہنے کا, بٹ وہ بات بنیادی طور پہ دونوں باتیں ان کی ٹھیک ہیں. رشا کا کوئی رشا کا نہیں ہے, ہوا میں ہے, کیونکہ ہم نے زمین بیچ کے پیسہ کما لیا, اس لیے سی پیک فیز 2 ہوا نہیں ہے. اب چائنا یہاں سے موو کر چکا ہے, چائنا کی جو ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہے وہ اب یہاں سے باہر جانے کی بات کر رہی ہے, نئی کی تو چھوڑ دیں. اور آئی ایم ایف کی بھی بات کلیئر ہوگی, ڈیفالٹ والی بھی, کہ جی ڈیفالٹ ہو جائے گا. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام جون میں ختم ہو جاتا ہے, فوری طور پر نیا پروگرام نہیں لیتے. میں صرف اتنی ہی بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. شبر صاحب کی بات ٹھیک ہے, شبر زیدی صاحب کی بات ٹھیک ہے. سی پیک کا شبر زیدی صاحب تھوڑی سی اس پر کیا کہیں, بریفلی ایک مجلسی پڑھ دی, اور یہ بہت پریشان کن بات ہے ناظرین, کیونکہ سی پیک آپ کو یاد ہے کہا جاتا تھا جب بہت سال پہلے شروع ہوا کہ اس سے پاکستان کے حالات بدلیں گے. یہ تمام معاملات جو اٹھائے گئے ہیں بڑے اہم ہیں. بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس.